بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ معمولات دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہے۔ ناظرین کرام، آج مجھے ایک ایسا شخص ملا جو ڈرائیور تھا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا تنخواہ ہے تمہاری؟ کتنا کما لیتے ہو ڈرائیونگ سے؟ وہ جیسے کہتے ہیں 22 ویلر جو ہوتا ہے کنٹینر، ایک اس سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ اس سے چھوٹے کا ڈرائیور تھا، جس کا میرا خیال ہے 18 ویلز ہوتے ہیں، میرا خیال ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کتنا کما لیتے ہو، کتنا بنا لیتے ہو، کیا تنخواہ ہے آپ کی؟ آپ کا جو سیٹ ہے، آپ کا مالک، جو گاڑی کا مالک کیا تنخواہ دے؟ وہ کہنے لگا کہ تنخواہ تو میری تقریباً 18,000 ہے، لیکن اوپر نیچے سے بنو کے میں نا تقریباً 25,000 26,000 بنا لیتا ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اوپر نیچے سے کیسے 25,000 بنا لیتا ہوں؟ کہتا اللہ کا بڑا کرم ہے، 18,000 تنخواہ، لیکن اوپر نیچے سے نا میں کر کے 25,000 بنا لیتا ہوں۔ میں نے وضاحت طلب کی تو کھل کے وضاحت تو نہیں کی، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا اس نے کہ اللہ کا جی بڑا شکر ہے، 25-26,000۔ مطلب میں بڑا حیران ہوا کہ لوگ اس کو بھی جو ہے نا اوپر نیچے سے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے اوپر نیچے سے؟ میں بھی اچھی طرح سمجھ گیا۔ پھر میں اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے، لیکن جب اس نے مجھے غور سے دیکھا کہ یہ میرے تاثر کو، اندر والے کو جو حقیقت اس کو سمجھ رہا ہے، تو پھر اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ پھر میں بھی اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے میں نے کہا شرمندہ ہونا، میں خاموش ہو گیا اور میں نے بات رفع دفع کر دی۔ اب آئیے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ لوگ، یعنی اندازہ لگائیں کہ لوگ کس کو اللہ کا کرم کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اوپر نیچے سے کیسے 25-26 بنا لیتا، تنخواہ تو 18,000 ہے۔ لوگ یعنی اس راستے سے بھی کما کے نا، اس دو نمبری والے طریقے سے بھی کما کے اس کو بھی اللہ کا شکر کہہ رہے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی مہربانی سے سمجھ رہے ہیں، اللہ کی عنایت اور نوازش سے سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں، ایسے لوگوں کے ذہن میں بس یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی کمال عیاری سے، مکاری سے یہ جو پیسے بنا رہے ہیں، یہ مکارانہ چالیں شاید اللہ کو پسند ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ جو رزق آ رہا ہے اسے اللہ کا نوازش اور عنایت اور مہربانی سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہماری ذہنی پستی کی جو ہے نا یہ بات صحیح عکاسی کرتی ہے۔ چند دن پہلے میں ایک ایسے شخص سے ملا جس کی تقریباً 20-22 سال زندگی جیل میں گزری، انتہائی قسم کا جو ہے نا اسے کیا کہہ لیں، قتل کے ارادے میں اسے جیل جو ہوئی تھی، تو انتہائی کرپٹ قسم کا اور انتہائی کہہ لیں بدماش کہہ لیں قسم کا، بظاہر جو، ویسے تو بظاہر تو وہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن لوگ شاید مجبور بھی کر دیتے ہیں معاشرے میں بڑے، پھر ایسے اوچے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جو اس کا تھا اقدام قتل، وہ تو بہت بری بات ہے نا۔ انسان کے پاس یہی تو راستہ نہیں ہوتا، بہت سارے راستے ہوتے ہیں، اخلاق اعلیٰ اپنا کے بندہ عاجزی انکساری کر کے، معاملہ رفع دفع کر کے تنازع ختم کر سکتا ہے۔ یہی تو نہیں کہ بندہ ہتھیار ہی اٹھا لے کہ ہاں بھی ادھر آ میں تجھے بتاؤں، اور مارنے لگ جیسے قتل کے در پہ ہو جائے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اچھا، تو اس سے میں نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ایک دریائی جو ریت ہوتی ہے، دریا کے اوپر ریت کے ٹھیکے لیتا تھا، تو پھر وہاں نہیں، سوری، ٹھیکے نہیں لیتا تھا، جو ٹھیکے لیتے ہیں ان کے یہ نیچے تھا، وہاں نگہبانی کرتا تھا، سیکورٹی کے کام سر انجام دیتا تھا، فرائض سر انجام دیتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بڑا یار مکار قسم کا بظاہر اپنی بات سے لگ رہا تھا، تو کہا میں نے بڑے بڑے پیسے بنائے، بڑا اللہ کا مجھے پہ کرم رہا، بڑا۔ تو اس نے ساری مجھے اسٹوری بتائی کہ میں کس طرح پیسے جو ہے نا اپنی تنخواہ کے علاوہ کس طرح پیسے حاصل کر لیتا تھا۔ چند دن کے بعد پھر وہ مجھے ملا، تو اس نے کہا کہ اب حالات جی ڈاؤن جا رہے ہیں، آپ مہربانی کریں، کوئی
جو ہے نا مجھے بابا ایسا بتائیں، کوئی نجومی ایسے بتائیں کہ جس سے میں تعویذ لے سکوں، میں جیسے اللہ اللہ کروا سکوں۔ پہلے میں جہاں کام کرتا تھا نا، وہاں میں نے بڑا اللہ کا مجھ پہ کرم تھا، بڑے میں نے پیسے بنائے، میری اتنی تنخواہ تھی، لیکن جو ہے نا اللہ نے مجھے وہاں بڑا پیسہ دیا۔ وہاں اتنی تنخواہ تھی، تنخواہ بھی ملتی تھی، لیکن دوسرے جو ہے نا ایسے خاص طریقے سے اللہ مجھے بڑا دیتا تھا۔ میں نے پوچھا اسے خاص طریقہ، تو اس نے پھر سارا بتایا کہ میں کس طرح ٹھیکیدار کی آنکھوں میں دھول جھونک کے رات کے عالم میں، تو میں جو ہے نا کس طرح ریت کی ٹرالیاں جو بھرنے آتے تھے ان سے میں رشوت لیتا تھا۔ تو اس طرح کر کے اس نے مجھے بات بتائی۔ اندازہ لگائیں لوگ اس کو اللہ کا کرم سمجھتے ہیں، دو نمبری سے حاصل کیے گئے پیسے کو، رقم کو، رزق کو اللہ کا کرم اور اس کی عنایت سمجھتے ہیں۔ اندازہ لگائیں یہ ہماری ذہنی پستی کا عالم ہے۔ تو اس طرح کا کمایا ہوا پیسہ نا، یقین کریں آپ جس اسٹیج پہ ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ مزہ نہیں آتا، انسان اوپر نہیں جا سکتا، انسان پیسوں والا بن نہیں سکتا، یہی راستہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ جس اسٹیج پہ بھی ہیں نا، آپ کے معاملات یا جتنے آپ کے اخراجات ہیں ان کی لمٹ چیک کریں، ان کے وہ ذہن میں رہے آپ کے کہ آج اس کا میرے معاملہ، میرے جو جیب خرچہ ہے یا میرے جو مسائل ہیں، یہ جو میرے ایکسپینسز ہیں، اس کا جو ہے نا آج شرح یہ ہے۔ آپ جب کروڑوں کے مالک بن جائیں گے تو پھر اس کی شرح اس وقت جو ہے نا جانچنا، اس کا بجٹ اس وقت آپ حساب کرنا اپنے بجٹ کا، کہ آپ کے مسائل بھی اسی طرح، جب آپ کو بہت زیادہ دولت ملے گی آپ کے مسائل بھی اسی طرح بڑھ جائیں گے، آپ کے اخراجات بھی اسی طرح بڑھ جائیں گے۔ اس لحاظ سے نہیں کہ آپ جو خود بڑھائیں گے، نہیں، اب وہ جو جس لحاظ سے خود بن جائیں گے نا اخراجات، وہی قابل غور بات ہے، وہی قابل غور بات ہے۔ مثلاً ایک تو ہے کہ اپنی آپ خواہشات کا دائرہ اتنا وسیع کر لو گے کہ آپ اپنے پیسوں سے ہر خواہش پوری کر سکو گے۔ دوسرا کون سا جو نہ سمجھ میں آنے والا ہے، جس پہ ہمیں نہ سمجھتے ہوئے بھی یقین آخر کرنا ہی پڑتا ہے، کون سا؟ کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب جن کے پاس اربوں ہیں، ایک تو انہوں نے اپنی خواہشات کا دائرہ وسیع خود کیا کہ اپنے پیسوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، دوسرا ایسے ذرائع سے ان کے پیسے خرچ ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثلا ان کو اگر ایک بیماری لگ گئی، پھر ان کو 10 والے دارو سے آرام نہیں آئے گا، ان کے 10 والے 20 والے دارو سے آرام نہیں آئے گا، پھر ان کی بیماری جن کو اربوں اللہ نے دی ہیں، ان کو بیماری بھی لاکھوں والی لگے گی۔ یہ بات ہے، اب یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ آپ سوچیں کہ میں غلط بھی کہہ سکتا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن ہوتا ایسے ہی ہے کہ ان کو 10 والی ٹیبلٹ سے جو ہے نا آرام نہیں آئے گا، پھر ان کو لاکھوں والی جو بیماری ہے وہ لگے گی۔ اللہ معاف کرے، سب کو بچائے رکھے اللہ۔ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پھر ان کا کیس کوئی ایسا سادہ وکیل کے پاس کوئی اٹک گیا کیس، تو وہ 15-20 ہزار والا وہ وکیل نہیں حل کرے گا، یا 15-20 ہزار والے ان کا کام ایسے پھنس جائے گا کہ پھر 15-20 ہزار والے وکیل سے نہ ہو سکے گا، پھر لاکھوں والا وکیل بھی کرنا پڑے گا۔ ان کو مسائل ایسے گھیریں گے جو کافی ایکسپینسو ہوں گے۔ تو جس طرح آپ کے رزق کا تناسب اللہ بڑھاتا ہے، اسی طرح پھر آپ کے مسائل بھی اسی طرح جو ہے نا ایکسپینسو ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں وہ واقعہ کہ کہا کہ اگر یا اللہ سب کو امیر کر دے، میں نے پڑھا ہے، یا اللہ سب کو امیر کر دے، تو جب امیر ہوئے، جب ان کی بات مان لی گئی، لوگ کافی امیر ہو گئے، میں نے پڑھا ہے، کافی وہ امیر ہو گئے، تو پھر ان کی دیوار گر گئی، تو اب جب دیوار صحیح کرنے کے لیے مستری ڈھونڈنے نکلے تو کوئی مستری نہ ملا، کیونکہ سارے پیسوں والے ہو گئے تھے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی کام ہے، اللہ نے سنبھالے۔ تو اس طرح کا دوستو بتانے کا میرا مقصد، پیسہ کمایا ہوا نا 2 نمبریوں سے پھر جاتا بھی اسی راستے پہ ہی ہے۔ بیماریاں گھیر لیتی ہیں، کیس گھیر لیتے ہیں، مصائب و الام گھیر لیتے ہیں۔ ہم جس اسٹیج پہ ہیں، اللہ کو علم ہے کہ اس کی اتنی آمدنی اس کو اتنا دے رہے ہیں،
تو پھر یقین کریں آپ کو مسئلہ بھی اسی نسبت سے اور اسی حوالے سے اتنا ہی بنے گا کہ جس کی لمٹ ہوگی، جس کی حد ہوگی۔ بیماری بھی کسی حد میں لگے گی۔ تو جن کو اللہ نے اربوں سے نوازا، پھر ان کو بیماریاں بھی لاکھوں کروڑوں کی پڑتی ہیں، ان کے کیس بھی اتنے ہوتے ہیں۔ میں نے جو ہے نا غور کیا ہے، ناقص سوچ بھی ہو سکتی ہے، معذرت، لیکن آخر ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کریم ہی اسے سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ ہی ہر ایک کو۔ اب مجھے قرآن کی آیت نہیں یاد آ رہی، بعد سخریہ و رحمت رب خیر مما یجمعون، میرے خیال ہے اس آیت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ ہم نے کسی حساب سے دیا ہوا ہے، ہر ایک سب کو ایک جیسا ہی کر دیں تو پھر تو نظام ہی نہیں چل سکتا ہے۔ تو اس طرح کا کمایا گیا پیسہ 2 نمبریوں سے وہ رہتا نہیں ہے، بے ایمانیوں سے کسی کے آنسو نکال کے پیسہ حاصل کیا گیا، کسی سے بے ایمانیاں کر کے 2 نمبریاں کر کے، یہ رہتا نہیں ہے، ان میں برکت نہیں ہوتی۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی تھا نا، ایک آدمی تھا تو اس کا پوری زندگی اس نے چوریوں میں گزار دی، تو وہ اپنے جب بیٹا اس کا جوان ہو گیا تو ایک رات اس نے سوچا کہ بیٹے کو بھی اپنے ہنر دے دینا چاہیے، سکھا دینا چاہیے۔ تو وہ اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے، ہاتھ بھی میرا بٹ جائے گا، ہنر بھی سیکھ جائے گا، تو وہ ایک رات اپنا ہنر سکھانے کے لیے، اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے چل پڑا۔ جب گلی محلوں سے گزرتا ہوا کچھ آگے گیا نا، تو اس نے وہاں کھڑا ہو گیا، اس نے اشارہ کیا کہ بیٹا وہ جو گھر ہے نا جس میں دیپک جو لالٹین جل رہی ہے، اس میں نے 7 دفعہ چوری کی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ میں بندہ کھڑا ہوں، یہی ہوں میں چور، انہوں نے چوری کی ہے، میں نے 7 دفعہ چوری کی ہے اس گھر میں۔ تو اس نے کہا، جب اس نے دیکھا کہ لالٹین جل رہی ہے، گھر کے حالات بھی ٹھیک ہے، اسی طرح چل رہے سب کچھ، اس نے کہا آؤ ابو واپس چلتے ہیں۔ اپنے ابو کا ہاتھ پکڑا تو اسے واپس لے آیا، چور صاحب کا ہاتھ پکڑا تو واپس لے آیا۔ اس نے کہا کہ ابا آپ نے اس نے گھر میں لالٹین چوری، آپ نے اس گھر میں اتنی چوریاں کی ہیں لیکن پھر بھی لالٹین جل رہی ہے، تو ہمیں تو اللہ نے اس سے بھی محروم رکھا ہوا ہے۔ اتنا عرصہ چوریاں کرنے کے باوجود بھی ہم اتنا نہ بنا سکے کہ ایک لالٹین ہی خرید سکیں۔ اس گھر میں آج بھی دیپک چل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے، روشن ہے، لیکن ایسے پیسوں سے جن کی آپ نے پرورش کی، گھر بنا، یہ چلایا، یہ وہ ابھی تک چراغ کو ہی تلاش کر رہا ہے، چراغ کے لیے ہی ترس رہا ہے۔ اپنے گھر میں ہم چراغ لالٹین ہی نہ لا سکے، وہ اسی طرح گھر چل رہے ہیں جن کی آپ نے چوریاں کی۔ اور ہمارا گھر ایسی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو بھی ترس رہا ہے، ہم ایک لالٹین بھی نہ حاصل کر سکے، ہمارے نصیب میں وہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا اس سے سبق لیا دوستو؟ یہی کہ 2 نمبری غلط طریقوں سے اور 2 نمبریوں سے کمایا گیا پیسہ کچھ بھی نہیں بنا سکتا، اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہی ایک حل ہوتا ہے کہ انسان جب ایسے 2 نمبریوں سے کمایا گیا پیسہ کھا تو سکتا نہیں ہے، اپنے اس آگ کے تنور کو بھی اتنا نہیں بھر سکتا، بہت زیادہ پیسوں سے بھرے گا تو یا چیزوں سے بھرے گا تو مرنا ہی ہے، معدہ اسٹومیچ اس کا اوور لوڈ ہو جائے گا۔ اب ایک طریقہ ہے کہ وہ قبر میں لے کے جائے گا، قبر میں نہیں لے جا سکتے، فائدہ۔ تو ایسے لوگ جو اہل ثروت ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور دوسرے جو 2 نمبریوں سے کماتے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، عبرت لینی چاہیے اس سے کہ یہ پیسہ ان طریقوں سے کمائے گا، کسے کام کرنے آتا، کسے کام نہیں آتا۔ تو اللہ تعالی ہم کو لقمہ حلال کھانے کی توفیق دے، حلال طریقے سے کھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ اگر بات اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، بری لگے تو معذرت، اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک، ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔